وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ یہ ثاقفہ کا جو لفظ ہے، ثاقفہ کا مطلب ہے تسلط، غلبہ، کنٹرول، پاور حاصل کر لینا۔ اگر وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں تو ان کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ اندازہ لگائیں، میرے اللہ نے پیدا کیے، مخلوق ہے، لیکن سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ کی جناب میں عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہیں، الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، عرض کی یا اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کائنات میں آئے تو اسی فطرت پہ آئے، کیونکہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ آگے اس کے والدین ہیں جو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا وثنی بنا دیتے ہیں۔ تو ماحول کو دیکھ کے انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، یعنی وہ وعدہ بھول گئے، جب وہ عہد بھول گئے، قول اقرار بھول گئے جو اللہ سے کر کے آئے تھے، لہٰذا آ کے اللہ کے مشن کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ جو بھی اس دور میں نبی تشریف لائے ان کی گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا فصل کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں، یہ پوری فصل کو خراب کریں گی، لہذا نسل انسانی کے لیے یہ ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں، لہذا ان کو ختم کر دیا جائے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکۃ المکرمہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، لہٰذا آج تم انہیں نکال دو۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ فاتحانہ انداز میں مسلمان تشریف لا رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص ایک روب و دبدبہ کی کیفیت میں آ رہے ہیں، تو مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، اور یہ شرط بھی تھی کہ جو پناہ لے لے گا اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ چلے گئے، لیکن جو شر پسند تھے وہ وہاں سے نکل بھی گئے اور ان کو نکالا گیا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے عفو اور دریائے احسان اتنے جوش پہ تھا کہ جس نے بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کی درخواست کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ بلکہ پہلے تو عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، لیکن جس کو ذرا مغالطہ تھا، شبہ تھا کہ میں نے زیادتیاں بڑی کی، میرے ساتھ آج انتقامی کارروائی ہوگی، ان کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بھئی یہ جو قاتلوہم والی بات ہے، یہ کیوں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اذیت کو، اور کون سی اذیت کو؟ امت مسلمہ کے افراد کو نقصان پہنچانا۔ آج اگر فتنہ کا مفہوم پوچھنا ہو تو کشمیر کے مسلمان سے پوچھا جائے، فتنہ کا مفہوم پوچھنا ہو فلسطین کے مسلمان سے پوچھا جائے، اور ایسی ریاستوں اور ایسے علاقوں سے پوچھا جائے جہاں مسلمان پریشان ہیں اور جہاں مغلوب ہیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ قتل میں بندہ ایک بار قتل تو ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ میں 24 گھنٹے میں وہ 24 بار قتل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ لہذا الفتنۃ اشد من القتل، یہ لوگ فتنہ باز ہیں، فتنہ پرداز ہیں، لہذا ان کو ایسے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ان کو قتل نہ کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم شریف کے پاس، حرم کعبہ کے پاس قتل نہ کرو، حتی یقاتلوکم فیہ،
یہاں تک کہ وہ تمہیں اس میں وہ قتل کریں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے والا۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ حرم کعبہ میں جو بھی داخل ہو جائے ومن دخلہ کان آمنا، وہ امن میں ہو گیا، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے حتی یقاتلوکم فیہ، پہل کرنا منع ہے، پہل نہیں کرنی حرم کعبہ میں، لیکن اگر کافر پہل کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، کیونکہ حرم کعبہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لہٰذا ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اور پھر اسی طرح ایک اور بات ہے، سورہ انفال میں ہے کہ جو معاہدہ ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، اس معاہدہ کی پاسداری کرنی ہے، لیکن اگر کافر توڑ دیتے ہیں فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پھر ان کی طرف معاہدہ پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ پھر معاہدے کی جو ہے پاسداری مسلمانوں کے اوپر ضروری نہیں رہتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، لیکن اگر وہ تمہیں قتل کریں اس میں، حرم شریف میں، مسجد حرام میں، پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے حرم شریف کی پاسداری نہیں کی، لہذا تمہارے اوپر بھی ضروری اب نہیں رہی، لیکن جو ضرورتاً حکم ہوتا ہے وہ ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح کافروں کی سزا ہے، اسی طرح کافروں سے بدلہ لیا جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں، فتنہ چھوڑ دیں، قتال چھوڑ دیں، فتنہ نہ برپا کریں، قتال نہ کریں، اگر وہ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی، حضور ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں قتل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اس نے ڈر کے پڑا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، ڈر کے پڑا تھا یا محبت میں پڑا تھا؟ جب پڑھ لیا تھا پھر چھوڑ دینا تھا۔ اللہ ارشاد فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، اس اپنے رویے سے رک جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ جہاد کے مقاصد پہ بات شروع ہوئی ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد یہ ہے فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اب فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ کافر کا ہونا یہ نقصان دہ نہیں ہے، کافر کا شر پسند ہونا یہ ریڈ سائن ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کافر کا ہونا یہ خطرہ نہیں ہے، کافر کا شر پسند ہونا یہ خطرہ ہے۔ اور مسلمان کو اس وقت حکم ہے، دیکھیں نا ہمارے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں لیکن دو مین شرائط ہیں، ایک یہ کہ ہماری مذہبی سلامتی کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کریں گے، اور ایک ہے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر وہ ان شرائط کی پابندی کرتے ہیں تو ان کی حفاظت ملت اسلامیہ پر، ملک پاکستان پر لازم، اگر نہیں کرتے تو پھر لازم نہیں رہتی۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی وہ اتنا فتنہ پھیلاتے ہیں، اتنا فساد پھیلاتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف، زبانی، کلامی اور اسی طرح
اور طرح سے سازشیں کرتے ہیں، لہٰذا فتنہ ختم ہو جائے اس وقت تک یہ قتال جاری رہنا چاہیے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ اب دین کون سا دین اللہ کو پسند ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین تمہارے لیے اسلام بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، اور جب کوئی اور دین چاہے گا اسلام کے علاوہ تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ پورے عالم پر دین اسلام کا پہرا ہو اور دین اسلام کا غلبہ ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور یہی ہے جہاد کا مقصد، اعلاء کلمۃ اللہ فی سبیل اللہ۔ تب جہاد ہوگا، اور اگر یہ مقاصد نہیں ہوں گے، یہ شرائط نہیں ہوں گی، تو پھر جہاد نہیں رہے گا، بلکہ پھر جہاد فساد بن جائے گا، پھر وہ دہشت گردی کا لفظ آ جائے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر کافر باز آ جاتے ہیں، فتنہ لوگ کرنے والے باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کوئی زیادتی نہیں ان کے اوپر کرنی مگر علی الظالمین، صرف ظالموں پر۔ پھر بھی ظالم کا لفظ آ رہا ہے، یعنی جو اس حد تک پہنچے، جنہوں نے گستاخیاں کی، جنہوں نے بے ادبیاں کی۔ یہ روایات میں آتا ہے نا کہ فتح مکے پہ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چھپے ہوئے تھے، انہیں بھی نکال کے مارا گیا۔ اسی طرح قبیلہ ارینا کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بیمار ہیں، ہمارا کوئی علاج کیا جائے، ہمیں کوئی علاج تجویز کیا جائے، ہمارے پیٹ میں درد ہے، کوئی اس طرح بیمار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کے صدقے کے اونٹ ہیں، ڈاچیاں ہیں، جائیں جا کے ان کے دودھ پئیں اور پیشاب پئیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے وہ جو اونٹنیوں پہ معمور صحابی تھے ان کو شہید کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے وہ بلوا کے انہیں قتل بھی کیا گیا، اور پھر ان کا مسلح کیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، انگلیاں کاٹ دینا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں مسلح منع ہے، سرکار نے خود منع فرمایا ہے، لیکن لفظ ہے الا علی الظالمین فلا عدوان، زیادتی نہ کی جائے، الا علی الظالمین، لیکن ظالموں کے اوپر کی جائے، کیونکہ اس وقت چیف جسٹس حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود بنفس نفیس موجود ہے، اور چیف جسٹس کا عہدہ لفظ چھوٹا ہے، سرکار کا مقام بڑا ہے۔ آپ نے اس مقدمے کو جب ڈیل کیا دیکھا تو آپ نے وہ سزا دی۔ قرآن فرما رہا فلا عدوان، کوئی زیادتی نہ کی جائے، رک جایا جائے، الا علی الظالمین، مگر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر اسی کے مطابق سزا دی جانی چاہیے۔ تو ان آیات کے اندر جہاد کی بات ہوئی۔ جہاد کا جب لفظ آتا ہے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید جہاد تلوار کا نام ہے صرف، اور صرف ریفل تک، گن تک، F-16 اور یہ تھنڈر 17 تک محدود ہے، ٹینک ہو تبھی جہاد ہوتا ہے۔ مجاہدہ کا جو لفظ ہے، مجاہدہ کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف نفس ہے، شیطان ہے، اور دوسری طرف انسان کا ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا اسوہ ہے۔ اب دونوں طرف سے مطلب شیطان کا حملہ ہے، نفس کا حملہ ہے، ادھر سے اس شریعت مطہرہ کی محبت ہے انسان کے دل کے اوپر۔ یہ جو مقابلہ کی فضا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، جہاد اکبر اس کو کہا گیا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاد اکبر سے لے کے جہاد اصغر تک، جہاد اصغر سے جہاد اکبر تک اللہ ہمیں ہر وقت مجاہد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
مولاي صل وسلم دائما